پوری عمر مبارکہ آپ کی دیکھیے ظاہری طور پہ وہ گزری اس ماحول میں کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ پرتشدد حالات سے گزرے، گرفتاریاں ہوئیں اور آخر میں جا کے شہادت ہو گئی. یہی کیفیت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کہ ان کی شہادت ہو گئی. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ خراسان تشریف لے گئے تو 1 سال تک آپ کی خبر نہیں ملی. اب بہن وہی بات ہے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی محبت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ کیفیت آپ کے اندر تو ظاہر موجود ہے نا پرتو. اب آپ خروج کرتی ہیں اپنے چند نفوس قدسیہ کو ساتھ لے کے، بتائیے زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس جواب سے قبل میں ایک بات قبلہ مفتی صاحب سے اکتساب فیض کرتے ہوئے، دیکھیے کوئی شخص چھوٹا یا بڑا عمر کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بڑائی علم کے اعتبار سے ہوا کرتی. اسی وجہ سے امام ابن موتر نے الجامع الاخلاق کے راوی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ علم نہ رکھنے والا چھوٹا ہے اگرچہ بوڑھا ہو، اور علم رکھنے والا بڑا ہے اگرچہ کم عمر ہو. بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے علمی خدمات کے تذکرے کر رہے ہیں اور یہ حضرات خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی عمر 27 یا 28 سال تھی، تو پھر یہ بات جان لینا چاہیے کہ یہ جو بڑائی ہے یہ اس علمی معیار کی بنیاد پر ہے، اور یہ فضیلت اسی بنیاد پر ہے کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا اور تربیت کے ذریعے سے اور اپنے اس خوبصورت اپنے اجداد کی جانب سے ملنے والی وراثت کی حفاظت کے ذریعے سے انہوں نے اسے قائم کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہاں تو علم لدنی موجود ہے نا، یہاں تو وہاں بھی علم موجود ہے. یہاں تو بات یہ ہے کہ باب مدونت العلم کا پورا فیضان جو ہے وہاں پہ منتقل وہاں تو بچہ بچہ جو علم کا منبع ہے اہل بیت اطہار کے گھرانے کا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. اب دیکھیے کہ جیسا کہ ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ آپ زینب ثانی نظر آتی ہیں. سیدہ زینب کے اوصاف، آپ کے کمالات اور آپ کے خوبصورت محاسن کا آپ ایک عکس اور آپ ایک پرتاؤ نظر آتے ہیں. اور امام علی مقام امام حسین اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین جو چیزیں مشترکات کے طور پر نظر آتی ہیں وہ یہاں ان بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں. جیسے وہاں محبت کا رشتہ بے مثل اور بے مثال ہے، یہی یہاں امام علی رضا اور سیدہ فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے درمیان بھی ہے. وہ بہن بھی اپنے بھائی کے لیے خروج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہ بہن بھی اپنے بھائی کے لیے خروج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. وہ بہن بھی اپنے بھائی سے علم کی خیرات اور علم کی وراثت حاصل کر رہی ہے، اور یہاں پر یہ بہن بھی اپنے بھائی علی رضا سے جو ہے تربیت کا وہ خوبصورت جوہر حاصل کر رہی ہے. وہاں وہ بہن بھی اپنے بھائی کے نتائج کی صورت میں تدریسی خدمات سر انجام دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور یہاں پر امام علی رضا کی تربیت کو عملی طور پر دنیا کے سامنے عظیم یونیورسٹی کے قیام کے ذریعے سے یہ بہن بھی قائم کر رہی ہے. یہی وہ محبت، الفت اور مودت کا رشتہ تھا کہ جب 1 سال تک آپ کو اپنے بھائی کی کوئی خبر نہ ملی تو آپ کی بے چینی اور بے قراری جب بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ ان کی تلاش میں جب خراسان کی جانب روانہ ہوئی ہیں. یہ بہن بھائیوں کی جو محبت ہوا کرتی ہے یقیناً کوئی جوڑ اس کا نہیں ہے، ایسا ہی اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. کوئی مثال بہنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے غم سے زیادہ کوئی غم نہیں. اللہ اکبر. بھائی چاہے اپنے بہنوں کے کتنے ہی حقوق مار جائیں لیکن کبھی کوئی بہن نظر نہیں آئے گی جو اپنے بھائی کے لیے بد دعا کرتے ہوئے. اس میں مختصر بات کو سمیٹتے ہوئے اس میں ایک اور بڑی خاص بات جو میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ جس راستے سے امام علی رضا علیہ السلام گئے تھے آپ اس راستے سے نہیں گئی خراسان کی طرف، آپ دوسرے راستے سے گئی. نیت یہ تھی کہ وہ جہاں سے گئے ہوں گے وہ تو تبلیغ کرتے ہوئے گئے ہوں گے، میں دوسرے راستے سے تبلیغ کرتے ہوئے جاؤں. بالکل. اب ساوا کا مقام آ گیا مثال کے طور پہ، آپ کے ساتھ ایک مجمع کثیر وہاں جنگ ہوئی، آپ کے وصال پاک کا مطلب بیان کر دیجیے. اب وہی بات ذکر کی جائے گی، ایک تو تبلیغ کرتے ہوئے دوسرے راستے سے جاؤں، دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی کہ یہاں کہیں کوئی قدم ایسا نہ ہو کہ جو میرے بھائی کا پڑا اور اس پر میرا پاؤں پڑ جائے. یہ محبت کا تقاضا. ساوا کا مقام تھا، آپس میں جو ہے نا ایک کلیش ہو گیا جس کے نتیجے میں بہت سارے آپ کے رفقا جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور آپ جو ہے کم کے مقام پر تشریف لائی ہیں. کم والوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا ہے، بڑا احترام کیا. وہاں پہلے کچھ عرب کے لوگ موجود تھے، انہوں نے آپ کو پروٹوکول دیا، رسپیکٹ دی. اہل بیت سے بڑا پیار. اہل بیت کے اس ادب اور احترام کی وجہ سے آپ کا وہیں قم کے مقام پر وصال ہوا.